رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن۔ خواتین و حضرات، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت اہم چیز، وہ اس لیے کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں جو بھی جس منزل پر وہ پہنچتا ہے وہ اس کی سوچوں کے ذریعے وہ اپنی منزلوں کا تعین کرتا ہے۔ امام علی کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ اپنی سوچوں کے باہر ایک دربان بٹھا لیں اور ہر ایسی ویسی سوچ کو اپنے دماغ کے اندر انٹر نہ ہونے دیں تو آپ کا اختیار آ جائے گا اپنی منزل کی طرف۔ اور یہ جو ہم سوچتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہماری عادتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ وہ عادتیں کیسی ہوتی ہیں، نیگیٹو ہوتی ہیں، پازیٹیو، اور وہ کس طرح سے ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، آج اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح ہمارے ملک کے جانے مانے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام انسپریشنل اور موٹیویشنل انڈسٹری میں پاکستان کی وی ہیو قاسم علی شاہ ود اس۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ سوچیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم زندگی کا آغاز جو ہے وہ سوچ ہی سے کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے، سوچ کے آپ آئے ہیں، آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے۔ سوچوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ہماری عادتوں کے بننے میں؟ اچھا بہن، دیکھیے، ہم سب سے پہلے ایک مت کلیئر کر لیں۔ وہ مت یہ ہے کہ ہم سب کے سب کام کو جو ایکشن کی شکل میں اس کو تو کام سمجھتے ہیں، سوچنے کو کام نہیں سمجھتے، حالانکہ سوچنا بھی ایک کام ہے۔ یعنی سوچ بھی ایک ایکشن کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس طرح پودا نظر آتا ہے، جڑیں نظر نہیں آتی، بیج نظر نہیں آتا جو کہیں مٹی میں غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ جو بنیاد ہے تھاٹس، وہ جڑوں کی مانند ہوتی ہیں۔ اور ایک بڑا ایک معروف انگلش کا وہ کہہ لیجئے ایک جملہ پروورب ہے کہ if you want to change the fruit, change the roots۔ جڑ بدل دے تو فروٹ بدل جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں جو نتائج بدلنا چاہتے ہیں، جو نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کے نتیجے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان نتائج کے لیے ہمیں سوچ کو بدلنا، ان سوچوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا؟ کیونکہ ہماری ہر چیز کی پریکٹس ہے، ذرا غور کیجئے گا، چلنے کی پریکٹس ہے۔ بالکل، وہ آپ نے پریکٹس کبھی ابتدا میں کبھی انگلی پکڑ کے، کبھی کسی چیز کو پکڑ کے، کبھی کسی سہارے سے، پھر واکر پہ کرتے کرتے آپ نے چلنا سیکھا۔ سوئمنگ آپ نے کرتے کرتے لکھنا آپ نے لکھ کے سیکھا۔ سوچنے کی پراپر کوئی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی، صحیح، کس طرح سے سوچنا ہے۔ یہی وجہ ہے زیادہ تر لوگ انہی سوچوں کی قید میں ہوتے ہیں، یا انہی سوچوں کے پیٹرن کی قید میں ہوتے ہیں جو شروع سے جس چینل سے انہیں سوچنا سکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ زندگی کو منفی زاویے سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں تو آپ مثبت بھی دیکھنا چاہیں گے تو منفی دیکھیں گے۔ صحیح۔ بڑے لوگوں کی جو زندگی کا مسئلہ ہے ون لائنر، وہ ان کے بچپن میں ہوتا ہے۔ اچھا، یس، وہ اس ٹائم پہ ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کی ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی پھر دیکھیں نا، ٹریک ہی غلط ہو گیا نا۔ چائنیز پروورب کہ جی آپ نے 1000 میل کا سفر طے کرنا ہے، ابتدا پہلے قدم سے ہے اور سمت ٹھیک ہو پہلے قدم کی۔ جب ابتدا ہی غلط ہو گئی آپ کی، اکثر کا بچپن اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے بے شمار لوگ جن کا بڑا ہرڈل دیکھا۔ اچھا، جو ذرا طاقتور ہے نا، جس کے اندر کیا یہ ایک روح ہے اور وہ ایکٹیو کر لیتا ہے، اور ول پاور ہے، اور ایمان ہے، اور اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ اپنے ماضی کے ساتھ لڑ لیتا ہے، لڑ کے اسے روک لیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ جیسے دڑبے میں بند کر دی جاتی ہیں نا بطخیں اور مرغیاں، وہ اپنے ماضی کو کہیں نہ کہیں دفن کرتا ہے، روکتا ہے، اور پھر آگے جاتا ہے۔ ادروائز ہماری سوچوں کے زیادہ تر ماخذ وہ ہمارے ابتدائی ایام سے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کامیابی بھی ابتدائی ایام سے ہوتی ہے، ناکامی بھی ابتدائی ایام سے ہوتی ہے۔ جو ہماری انسپریشنز ہوتی ہیں، نہ چاہتے آپ کو وہ کلک کرتی ہیں۔ وہ انسپریشنز جو دیکھی ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہے یہ ہیرو اس طرح کا ہوتا ہے، جو دماغ میں ڈالا گیا ہے، بتایا گیا ہے ہیرو اس طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح کے ہیرو کو آئیڈلائز کریں گے۔ تو سوچوں کے جو کہہ لیجئے بنے بنائے پیٹرنز ہیں، اس کی مثال ایسے بھی لیجئے، اس پہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کیا ایڈورڈ ڈی بونو نے کیا۔ ایڈورڈ ڈی بونو کی more than 50 بکس ہیں شاید، اور ایڈورڈ ڈی بونو ایک دفعہ پاکستان بھی آیا ہوا ہے۔ اچھا، ایڈورڈ ڈی بونو کی کتابوں میں ایک کتاب ہے لٹرل تھنکنگ، ایک کتاب ہے 6 ہیٹس، اور بھی کتابیں ہیں۔ میں نے ایڈورڈ ڈی بونو کی کچھ کتابوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اچھا، ایڈورڈ ڈی بونو کہتا ہے، مثالیں دیتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جس طرح کہیں سے جھرنا جا رہا ہے پانی کا، ٹھیک،
تو ان پتھروں پہ نشان ہوگا اور وہاں پر تھوڑا سا ایک سلوپ سی بنی ہوگی پانی کے گزر کے وہاں سے رستہ بنانے کی وجہ سے. پانی خشک ہو جاتا ہے, پانی خشک ہو گیا, لیکن جب بھی دوبارہ پانی آئے گا تو اسی چینل سے جانا چاہے گا کیونکہ وہ بنا ہوا ہے. یہی مثال تھاٹس کی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چینلز بنے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو اچھی بات بھی کہی جاتی ہے نا, اس اچھی بات کو بھی بری بات کے چینل سے گزارتے ہیں, بری لگتی ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا, کسی کا احساس کریں آپ زیادہ, کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کسی اچھا احساس کرنے میں مائنڈ کر جاتے ہیں, وجہ کیا, وہ چینل غلط بنا ہوا ہے. حالانکہ احساس کرنے سے تو ٹھیک ہو جانا چاہیے بندے کو. بالکل. کچھ لوگ ہیں وہ ہمدردی انہیں بری لگتی ہے, میں نے دیکھا. ہم بیچارے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو ہمدردی کیوں دے رہے ہیں. میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے بڑی پرانی بات, میں کسی کے گھر گیا تو میری عادت ہے میں خالی ہاتھ نہیں جاتا شروع سے ہی, یہ ٹریننگ میری اچھی ہے اس معاملے میں. تو مجھے عجیب خیال آیا, میں کہا جی میں چائے کا سامان لے جاتا ہوں. اچھا, میں نے کیا کیا کہ بسکٹس چیزیں ساری, اچھا پتی بھی لی اور بڑا شوگر پاٹ اچھا سا میں نے ساری چیزیں رکھ کے, تو وہ جب میں نے ان کے گھر جا کے رکھا اور انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو ان کے منہ بن گئے. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر چائے ساڈے گھر چاہ دا سامان نہیں ہونا تسی. اچھا, حالانکہ میں لو سے لایا ہوں. آئی نو, اٹ واز سچ اے بیوٹیفل. اچھا, میں کبھی جاتی ہوں نا تو میں لوگوں کے لیے دودھ لے کے جاتی ہوں کہ اٹس نور, یو نو, اللہ کا نور ہے. میں ڈر گیا گجر تو نہیں نہیں, مقصد کہہ رہے کہ یو نو اٹس جسٹ اے تھاٹ, بٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ کہتے ہیں دودھ کیوں, آئی مین یو نو آئی ایگری کہ وہ جو آپ چائے کا سامان لے کر گئے. نہیں, ویسے میرے گھر میں نا کہیں دوستوں کے نام, ایک میرے دوست ہیں وہ انڈے لے کر آتے ہیں. اچھا, تو وہ پیار سے نا میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں انڈے والا آ گیا. ایک دوست دودھ لے کے آتے ہیں. یہ سارے مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا, ہر بندے کا. آپ کے دوست پچھلے دن ایک منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, میں بار بار, میں دودھ کا وہ حلوہ تھا بنا ہوا تھا, وہ ڈال کے دودھ کا حلوہ, وہ پھٹا ہوا دودھ تھا نا, تو پروٹین ٹائپ حلوہ بنا ہوا تھا, تو وہ بار بار میں ڈال لوں تو کوئی چیز نہ کھائیں وہ کھائی جائیں. تو میں نے کہا یہ کیوں کھا رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں گجر بادشاہ ہوں. اچھا, میں نے دودھ دی بڑی چیز 10 واری کھا میں کھا جاؤں گا. تو یہ واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. ہمیں بعض لوگوں میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے. حساسیت 2 چیزوں کا سائن ہے. اس کو تو آپ پھر جسٹیفائی کرنے کی طرف ایک ایکسپلینیشن میں نہیں دیتا کہ بڑے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ہم صحیح ہیں, حساس ہیں تو صحیح ہیں. عموماً حساس بندہ اس کی اسٹیم لو ہوتی ہے. صحیح. آپ اندر سے بونے ہیں نا تو 6 فٹ 2 انچ قد کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. اصل میں آپ اندر سے بونے ہیں. ایسا ہی. اچھا, ایسا بندہ کیا کرے گا, میرے شہر سے گزرے ہیں تو مجھے ملے نہیں ہیں, رس جائے گا. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو کہے گا جی تسی ہن آ ہی گئے ہو تو سانو مل کے جاؤ. اچھا, وہ آپ کی نوعیت کو نہیں سمجھے گا. نہیں سمجھتے. بعض لوگوں نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے, وہ ایکسپلینیشنز مانگتے ہیں, پھر وہ ایکسپلینیشنز کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ کمپلیکس ہے بہت بڑا. یہ ایک ان کے اندر انفیریٹی شدید ہوتی ہے اور وہ ہرٹ ہونے کی ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کرکٹ کے میچ میں وکٹ کے پیچھے معین خان کھڑا ہوتا تھا ایسے کر کے, تو وہ جو گیند جس پہ چھکا وہ اس پہ بھی یوں کر رہا ہوتا تھا. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. وہ یعنی فیلڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ رک کے نا آپ تیار بیٹھے ہیں کہ میں نے کوئی چیز پکڑی. تو لوگ اس طرح سے تیار رہتے ہیں کہ کس طرح تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بات پکڑیں اور رس جائیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. شادیوں کے فنکشنوں میں این شادی کے مڈ پہ جب پورا فنکشن پیک پہ ہوگا, وہ ایک دم کہیں گے میرے بھرا نوں تسی شادی دا کارڈ تلے اعظم میں جا رہی ہیں. صحیح. میں نے اپنی آنکھوں سے سین نہیں بالکل ایسے ہی. وجہ کیا ہے, ہمارے اپنے جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ خاندانوں میں, یہ کیا ہے, یہ بیماریاں ہیں ساری کی ساری. آپ کو ایک بڑی میں گہری بات بتاؤں, اس سماج میں مشکل بات ہے معافی کے ساتھ, اس سماج میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا علاج نہیں ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں. صحیح. ذہنی مریض. بالکل ایسے. ایک کہانی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بڑا معنی بڑا زبردست ہے. ایک پاگل خانے کا نا گیٹ ٹوٹ گیا. اچھا. 325 اس میں ایب نارمل تھے, پاگل لوگ تھے, ذہنی طور پہ معذور اور ڈیمیج ہوئے, وہ چھوٹ گئے شہر میں. اب پورے شہر میں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی ناک میں انگلی ڈال کے پھر رہا ہے, کوئی ہر ایک کو کہہ رہا ہے تو عجیب سی آنکھیں بنا رہا ہے, کوئی ہر ایک کو یوں کر رہا ہے. وہ یہ ہونے لگا, ایک عجیب ماحول بن گیا پورے شہر. سمجھنا ہے ان کو پکڑا کیسے جائے, کوئی 4 کو پکڑے, 325. تو ایک جو ماہر نفسیات تھا نا اس نے حل بتایا. اس نے 2-3 پاگلوں کو پکڑ کے خود آگے لگا اور ٹرین بنا لی اور چھک 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 کر کے چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک. وہ دیکھا تھوڑی دیر ٹرین کی نا جو لینتھ لمبی ہونے لگ پڑی, وہ 325 وہ جناب ایک لمبی لائن جو ہے واپس پاگل خانے میں داخل ہوئی اور لاک کر دیا گیا. جب بندے گنے گئے تو وہ 425 تھے. بہت اچھے. یہاں دنیا میں بڑے لوگ لائن میں لگ رہے ہیں صرف,
بہت اچھا. وہ بھی ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, اب یہ جو سارے آپ نے رویے بتائے نا, یہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں. یہ ہماری عادتیں, رسنا بھی تو ایک عادت ہی ہے نا. کسی کا دل دکھا دینا بھی یہ ایک عادت ہوتی ہے, بس آپ نے دکھانا ہے, نو میٹر. ان عادتوں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں, دو طرح کی سچویشنز ہیں. ایک ہے جن کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے, وہ کیا کریں. صحیح. پھر اگر آپ کو خود پتہ لگ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہے تو میں کیا کروں. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں. زیادہ تر تو جسٹیفائی کرتے ہیں, 90% جو ہے جسٹیفائی کرتے ہیں. اللہ کے کرم کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمزوریاں پتہ لگ جائیں, آپ کو اپنی خامیاں پتہ لگ جائیں. دیکھیں آئینہ کیا کرتا ہے, وہ بتاتا ہے یہاں سے خراب ہے کچھ, آپ ایسے کر لیتے ہیں. جو قریب بیٹھا بندہ وہ کہتا ہے جی ایک منٹ رکیں, ٹیشو پکڑیں ذرا صاف کر لیں, وہ بھی آئینے کا رول پلے کرتا ہے. کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ نہ خود آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کوئی آئینہ دکھائے تو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ کا واسطہ ایسے بندے کے ساتھ پڑ گیا ہے جو بڑا حساسیت کا شکار ہے, تو مہربانی فرما کے اس کے ساتھ متقع نہ لگائیں. صحیح. پنجابی کا ورڈ متقع میننگ نہ ہی واسطہ پڑے, ذرا اوائڈ ہی کریں. رائٹ. وجہ کہ ایسا بندہ جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا نا, وہ یہ پھر ایک سچویشن کریٹ کرے گا. ٹھیک. اچھا دوسری بات, اگر سچویشن کریٹ کر دے اگنور کر دیں, سنی انسنی کر دیں. ایسے بندے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک. سکھ ہوتے ہیں نا. بیمار بندہ جو ہے نا, اس کو دل کرتا ہے میرے سے ہمدردی کی جائے. بیمار بندے کا دل کرے گا کہ میں نہ بس میں مظلوم ہوں, سب کو پتہ لگ جائے. بیمار بندہ ہر وقت نہ کڑتا رہے گا, جلتا رہے گا, سڑتا رہے گا, وہ ان دکھوں کو روئے گا جو دکھ ہے ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب, ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہیے, اگر فار ایگزامپل وہ اٹینشن سیکر ہے, اس کو وہ دے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا اگر ہم ان کو ایز اے پیشنٹ کریں؟ وہ بڑھ جائے گا. اچھا, کبھی اینڈ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. اور پیشنٹ ایک obsessed انسان ہوتا ہے, نارمل نہیں ہوتا. تو جو ٹینشن سیکر ہے وہ ایک دفعہ آپ کریں گے, اس سے آگے جائے گا, پھر اس سے آگے جائے گا. یہ تو اس کی ڈوز ہے نا, آپ اس کو روٹی ڈالتے جا رہے ہیں, اس کا اندر کا نفس یا اس کے اندر کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, آپ اگنور کریں سچویشنز کو. اچھا پھر یہ کہ اس کو ڈیورٹ کر دیں. بالکل صحیح. ڈائیورژن بڑی ضروری ہے. ڈائیورژن کیسے ہے؟ مثلا اس نے کہا جی آج دیکھیں میں صبح اٹھا, بارش ہو رہی تھی, پرانٹھا میں کھا رہا تھا تو انڈا صحیح طرح سے بنا ہی نہیں. آپ کے کوئی مسئلہ نہیں, سالن کھا لینا تھا آپ کے. اچھا ویسے بتاؤ کل تم کہاں پر تھے؟ یہ ڈیورژن ہے. بالکل ٹھیک. آپ ڈیورٹ کریں گے نا, تھوڑی دیر ڈیورژن پہ فکس رہیں گے, اس کا ٹاپک چینج ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مائنڈ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, مینوپلیٹ کر رہا ہے. اچھا اب تھاٹس کی اگلی بات بتاؤں آپ کو میں. ٹوٹل جو سوچیں آتی ہیں ایک دن میں وہ ہے 60 سے 65,000 کے قریب, بلکہ 65 سے 70,000. ابھی تک کی جو ریسرچ ہے بتاتی ہے پر ڈے تھاٹس کی مقدار ہے 65-70,000. اب تھاٹس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. تھاٹس پیدا ہوتی ہیں فیلنگ سے, فیلنگ پیدا کرتی ہیں تھاٹس کو. اگر آپ فیلنگ کو کنٹرول کر لیں تو تھاٹس کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے کہا یکسوئی انعام ہے, فوکس انعام ہے. اللہ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے کہ آپ فوکسڈ ہیں. جب فوکسڈ ہوتے ہیں نا, مثال لیجیے ایک فلائٹ ہے, آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا, ٹریول کرتی ہیں فلائٹ میں, اگر کمپنی ساتھ والی بڑی بور ہو نا, یا پھر آپ کی طبیعت اچھی نہ ہو اور ساتھ بھی کوئی ایسا نہ ہو, آپ کو وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہاڑ لگتی ہے. ایسے ہی بار بار ٹائم دیکھتے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس جو کمپنی ہے وہ اتنی زبردست کمپنی ہوتی ہے, 1.5 گھنٹے کی مسافت پتہ ہی نہیں چلتی. وہ جو کہا جاتا ہے کہ سفر میں سواری میٹر کرتی ہے منزل, اس نے کہا نہ سفر میں سواری میٹر کرتی ہے, نہ منزل میٹر کرتی ہے, نہ راستہ میٹر کرتا ہے, کمپنی میٹر کرتی ہے, ہم سفر. بالکل, آپ کے ساتھ کون ہے, وہ جو ساتھ ہے نا اس کے دم سے باہر ہوتی ہے ساری. تو اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مقصد کے ساتھ چلیں, با مقصد لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. بعض لوگوں میں نا اتنا زبردست فوکس ہوتا ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی میں اتنی مقناطیسیت ہوتی ہے, جسٹ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ میں فوکس آ جاتا ہے. کئی لوگوں میں اتنی وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی کمپنی آپ کو پازیٹیو کر دیتی ہے, انرجیٹک کر دیتی ہے. پھر اپنے گول سیٹ کرنے چاہیے, اپنے ٹارگٹس بنانے چاہیے, ان کے ساتھ سٹک رہنا چاہیے, انہیں ریپیٹ کرنا چاہیے, انہیں اپنے سامنے اناؤنس کم از کم ضرور کرنا چاہیے, دہرانا چاہیے کہ جی میری منزل یہ ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو آج میں اگر ٹریک سے تھوڑا سا آؤٹ تو واپس آ جاؤں گا. بالکل ٹھیک, تو فوکس آ گیا. فوکس از ویری. اچھا, اب آپ نے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ 2 لوگ ہونے چاہیے, آپ نے ان کی گفتگو تو بتا دی کہ آپ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ان کی, فار ایگزامپل میری بیٹی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے اور مجھے اس کی کسی عادت سے اختلاف ہے, تو اس کے ساتھ کیا رویہ میرا ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ان کو آپ 2 ہی کام رہ جاتے ہیں, ایک تو ایکسیپٹ کر جائیں, قبول کر جائیں, اور اگر بدلنا ہے تو محبت کریں. محبت کے بغیر بدلا نہیں جا سکتا. دیکھیں گن پوائنٹ پہ کیا چینج کریں گے کسی عادت کو, اس کو آپ پیار سے, احترام سے, ساتھ ملا کے, کیئر کر کے, لو کے ساتھ
اس کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ یار میری سنو, تم کیا کرتے ہو, مجھے نہیں اچھا لگتا ایسے, اور مجھے تمہیں تکلیف میں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا. آپ کسی کو یہ محسوس کروا دیں کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ بندہ بیچارہ, پنجابی کہتے ہیں بندھیا جائے گا, پھنس جائے گا کہ یار اس نے کیا کہہ دیا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو غبار کی حالت میں ہوتا ہے نا وہ بندہ سنتا نہیں ہے. تو اگر آپ کبھی کام کر کے بڑے دھیمے لہجے سے محبت کے ساتھ, ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہپنوٹک حالت میں اندر جاتی ہیں. لوریاں بھی اس لیے اثر کرتی تھی کہ وہ ہپنوٹک حالت ہوتی تھی, جو آپ ایک محبت کی, احترام کی, ٹرانس کی, ریلیکس حالت میں بات کہتے ہیں نا, وہ برتن مارتے غصے کی حالت میں وہ نہ کہیں پلیز. وہ باتیں نہیں اثر کرتی اس ٹائم پہ. مائی لاسٹ کوشچن, آپ نے کبھی کسی کی عادتیں بدلی ہیں؟ اپنے قربا میں سے کسی کی عادتیں بدلی ہیں اور کسی نے آپ کی کوئی عادت بدلی ہے؟ دیکھیں میں نے کسی کی بدلی ہے تو میرے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں, اور میری تو بڑی بدلی ہے. میں تو گاؤں سے میرا تعلق تھا, ایک لسٹ ہے شاید ہزاروں چیزوں کی نا جی جو میں نے لرن کیا ہے, سیکھا ہے. سرو کرنا, سلام کرنا, اٹھنا بیٹھنا, چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں. میسج کیسے کرنا ہے, کال کیسے کرنا ہے, کسی سے رابطہ کیسے کرنا ہے. یہ بڑا ایک چھوٹی سی مثال میں آؤں تو مجھے میسج آتے ہیں, سر میرا ایک سوال ہے. پہلا میسج یہ ہوتا ہے, اللہ کے بندے مجھے کیا پتا تم کون ہو. جس بندے کو اپنا تعارف نہیں کروانا آتا, جس کو کسی سے کلام کرنا نہیں آتا, جس سے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا, وہ سویلائزڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تھینک یو, بہت اچھی گفتگو ہو گئی. اب جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تو آپ شاہ صاحب کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے ترقی کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمیں ان کی زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا اپلفٹ نظر آتا ہے, اور جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو آر امپاورنگ یور سیلف ایز اے ہیومن. تو اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو جیسا کہ انہوں نے اپنی آخر کی گفتگو میں کہا کہ عادتیں بدل کر ہی انسان بہتری کی طرف جا سکتا ہے, اور جو یہ فن رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی عادتوں کو بدل سکے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہیے, اپنی عادتیں بدلیے اور خوبصورت زندگی گزاریے. رکیں گے یہاں پر ایک وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.